बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली के झंडे पर मौजूद है। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल दिन ब दिन तब्दील हो रही है। आए रोज़ मुल्क में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पिछले दो रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने चौधरी निसार अली खान से मुलाकात के बारे में इंकशाफ किया और कुछ इस अंदाज में बात की, इतना पता लगता है कि ये मुलाकात अभी हुई है या कई साल पहले हुई। तो मैंने इस सूरत-ए-हाल में चौधरी निसार अली खान से असल हकीकत मालूम करने के लिए यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर चक्री गांव गया। नाज़रीन कराम, चक्री में चौधरी निसार अली खान के साथ मेरी होने वाली गुफ्तगू का कुछ हिस्सा ऑन द रिकॉर्ड है और कुछ हिस्सा ऑफ द रिकॉर्ड है, और बहुत सी बातें जो ऑन द रिकॉर्ड हैं और जिनको आवाम के सामने लाया जा सकता है वो मैं आज की वीडियो में पेश करूंगा। लेकिन इससे कबल कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन ना दबाना भूलिए उसे बटन दबाना ना भूलिए जिसके बाद सबसे पहले वीडियो लोड करने के बाद आपके पास पहुंचे। तो नाज़रीन कराम, हम चलते हैं इस वक्त चक्री में। मैं बाबू शफकत कुरैशी मरहूम की 9वीं बरसी तकरीब में शिरकत के लिए गया। दुआ के बाद मैं फौरी तौर पर अपने बेटे वकास रज़ा के साथ चक्री चला गया। तो वहाँ मैंने चक्री में देखा कि चौधरी निसार अली खान अपने हल्के NA 59 के और 62 के वोटर्स के जुर्मन में बैठे हुए हैं। उस हवेली में बैठे हैं जो हवेली 100 साल कबल उनके वालिद मोहतरम ब्रिगेडियर फ़तेह अली खान ने बनाई थी। तो चौधरी निसार अली खान के हिस्से में ये हवेली भी आई। ये कम ऑफ वाइट कलर की ये हवेली है जो मोटरवे से नज़र आती है, और यहाँ से भी बैठकर भी लोग सराय सुहां और मोटरवे के नज़ारे कर सकते हैं। तो मैं इस हवेली में बारहा माजी में भी आया हूँ। तो ये बुलंदी पर वाक़या आया तो चौधरी निसार अली खान सबसे निचले हिस्से में अपने वोटर के साथ गपशप लगा रहे थे। तो मेरी आमद के बाद उन्होंने फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है आगे बढ़ाया, और उसमें उनकी कुछ ज़ाती मसरूफियात, कोई ज़ाती मामूलात और कोई पॉलिटिकल और फिर हल्के से मुतल्लिक बातें होती रहीं। असल में इस मुलाकात से एक रोज़ कबल रात 10 बजे मुझे चौधरी निसार अली खान का फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इस वक्त जाग रहा हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं रात 2-2:30 से पहले नहीं सोता। मैं इस वक्त आपके ही बारे में जो किताब है चौधरी निसार अली खान की कहानी नवाज रज़ा की ज़ुबानी, उसका दिबाचा लिख रहा हूँ। तो उन्होंने ज़ोरदार कहका लगा कर पूछा कि आप क्या लिख रहे हैं। तो मैंने उन्हें कुछ तफसीलात बताने से ग्रेज़ किया और कहा कि जब किताब मंज़र आप पर आएगी तो उसी वक्त मैं आपको सारी सूरत-ए-हाल बताऊँगा। लेकिन चौधरी निसार अली खान से मैंने ये वादा लेने की बड़ी कोशिश की कि आप इस किताब की तकरीब रनवाई में आएँ। तो उन्होंने ये कहकर माजरत की कि अगर मैं इस किताब की तकरीब रनवाई में आता हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपने जो कुछ लिखा उसको मैं ऑन करता हूँ। तो मैंने उन्हें ये कहा कि देखें, आप इस मुल्क के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। आपने 35-40 साल के दौरान कई हुकूमतें देखी हैं, कई अदवार देखे हैं, सर्द गर्म मौसम देखे हैं। तो आपके पास बड़े राज हैं। बड़े बड़े लोगों ने बायोग्राफी लिखी हैं, आप भी लिखे हैं, लेकिन वो लिखने पर रजामंद हैं और ना इस बात की हौसला अफजाई करने के लिए तैयार हैं।
کہ کوئی میرے پر کوئی کتاب لکھے اور میرے بارے میں نے پھر ان کو یہ بتا دیا کہ آپ کی اجازت ہو یا نہ ہو، میں اپنے طور پر وہ تمام وہ کالم اکٹھے بھی کر رہا ہوں کہ جو میں نے آپ کی ذات کے والے اور نواز شریف کے حوالے سے لکھے تھے، اور پھر میں انہی کالموں کی بنیاد پر پھر میں نے اس کا دیباچہ بھی لکھ رہا ہوں اور مزید تفصیلات بھی اکٹھے کر رہا ہوں. میرے پاس آپ کے لیے ہوئے انٹرویوز جو ہیں وہ بھی شامل کر رہا ہوں. تو بہرحال میں وہاں گیا تو چودھری نثار علی خان موجود تھے. سوالات بھی ہو رہے تھے. انہوں نے کھلے عام جیسے کچہری لگی ہوتی ہے اپنے حلقے کے ووٹروں کے نام لے کر پکارتے تھے. مجھے حیرانگی ہے کہ چودھری نثار علی خان جو اتنا مصروف آدمی ہے، 8 بار اس حلقے سے قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہے، تو ان کو اس اپنے حلقے کے چیدہ لوگوں، ان کے والدین، ان کے بزرگوں کے نام، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ کمپیوٹرائز ہیں ان کے دماغ میں. تو میں یہ سمجھا کہ اتنا زیادہ ایک آدمی کی گرفت ہے اپنے حلقے میں، تو پھر اسے کیسے شکست ہوگی. 2018 کے الیکشن میں جو ہوا تو جو ان کو شکست ہوئی انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھانے کے باوجود بھی پنجاب اسمبلی کی کارروائی کا حصہ نہیں بنے، اور وہاں انہوں نے لکھ کر بھیج دیا کہ میں کوئی برات نہیں حاصل کروں گا اور میرے لیے کوئی تنخواہ نہ بنائی جائے. تو چودھری نثار علی خان پچھلے کئی ماہ سے خاموشی کے ساتھ چکری میں اپنی آبائی رہائش گاہ میں بیٹھتے ہیں. وہاں پر وہ اپنے ووٹر سے ملاقات کرتے ہیں، 3-4 دن وہاں موجود رہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، پہلا میرا سوال یہ تھا کہ جی وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے. تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 4 دن سے تو میں یہاں ہوں اور پچھلے 1 ہفتے تو نہیں ہوئی. پھر آپ اس سے 1 ماہ پیچھے چلے جائیں اس میں نہیں ہوئی، پھر کئی ماہ پیچھے چلے جائیں، سال چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی. چودھری نثار علی خان کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں اور وہ جھوٹ پر بول کر سچائی کو چھپاتے نہیں. ہاں مجھے معلوم ہے کہ ان کی ملاقات ایک ہوئی تھی 2018 کے انتخابات سے قبل میجر عامر کے گھر میں. وہاں پر انہوں نے ان کے درمیان ہونے والی بات چیت جو نتیجہ خیز ثابت ہوئی، وہ عمران خان کی پارٹی کو جوائن کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا. پھر انہوں نے آزاد الیکشن لڑا اور آزاد الیکشن لڑنے کی قیمت بھی ادا کی. اب پھر وہ اسٹریٹجی جو بناتے ہیں وہ پرانی اس پہ آ گئے ہیں 85 کی اسٹریٹجی پر. اب وہ ایک ووٹر کے ساتھ رابطہ قائم کر رہے ہیں. ان کے رابطے تو پہلے سے موجود تھے، جو اگر منقطع ہوئے تھے تو وہ دوبارہ بحال کر رہے ہیں. وہ اب سیریسلی مجھے ایسے لگتا ہے وہ الیکشن لڑنے کی پوری بھرپور تیاری کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا ایک حلقے سے الیکشن لڑیں گے NA-59 سے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے؟ میں NA-59 سے الیکشن نہیں لڑوں گا، میں NA-62 سے بھی الیکشن لڑوں گا. اور ان سیاسی میرے مخالفین کو بتا دیں کہ میں پوری قوت کے ساتھ اب کی بار الیکشن لڑوں گا، اور میں کوئی انتخابی حکمت عملی میری جو ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی. وادی سواں کے لوگوں کی میں نے 35 سال خدمت کی ہے، 35-40 سال خدمت کی ہے. یہ علاقہ جو وادی سواں کا علاقہ ہے یہ انتہائی پسماندہ تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع فراہم کیا اور میں نے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپیہ اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے فنڈز حاصل کیے، اور پھر آج یہ علاقہ خوشحال ہو گیا ہے. آج وادی سواں کا کوئی شخص جو کسی سرکاری ادارے میں اسلام آباد میں پنڈی میں کام کرتا ہے صبح وہاں جاتا ہے اور شام کو واپس آ جاتا ہے. اور وادی سواں کے لہلاتے کھیتوں میں پیدا ہونے والی فصلیں روزانہ مارکیٹ میں لے جاتے ہیں. اس لیے لوگوں میں خوشحالی آئی ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ اپنے صاحبزادے کو کیوں نہیں میدان میں لاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو کہہ چکا ہوں کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے سیاست میں آنا ہے یا امریکہ میں بیٹھ کر نوکری کرنی اور پیسے کمانے ہیں. لیکن میرا ان کو یہی مشورہ تھا کہ پیسے کمانا کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جس علاقے نے آپ کے باپ کو عزت دی، آپ کے دادا کو عزت دی، اس علاقے کی عوام کی خدمت کر کے آپ زیادہ عزت کما سکتے ہیں. عزت کمانا یہ اصل میں کمائی ہے،
انہوں نے کہا کہ بریگیڈیئر فتح خان مغربی پاکستان قومی اسمبلی کے رکن تھے، انہوں نے اس علاقے کی خدمت کی. یہ جس حویلی میں بیٹھا ہوں یہ میں نے ورثے میں نے اپنے لیے قبول کی ہے، کیونکہ یہاں بیٹھ کر میں علاقے کے لوگوں کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے رابطے قائم کر سکتا ہوں. پھر میں نے انہیں پوچھا کہ کیا آپ پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں؟